پیارے بچوں، آج ہم 10ویں کی تاریخ اور سیاسیات سے تاریخ کا سبق تاریخ نویسی اس کا پارٹ 2 کا مطالعہ کریں۔ اہم مفکرین۔ علم تاریخ نویسی کے ارتقاء میں کئی مفکرین کا اہم کردار رہا ہے، جن میں سے چند مفکرین کے متعلق معلومات حاصل کریں۔ رینے ڈیکارٹ 1596 سے 1650۔ یہ خیال پرزور طریقے سے پیش کیا جاتا تھا کہ تاریخ نویسی میں استعمال ہونے والے تاریخی وسائل خصوصاً دستاویزات کی تصدیق نہایت ضروری ہے۔ ان مفکرین میں رینے ڈیکارٹ نامی فرانسیسی فلسفی پیش تھی۔ ان کی تصنیف کردہ ڈسکورس آن دی میتھڈ نامی کتاب کا ایک اصول سائنسی تحقیق کے نظریے سے کافی اہم مانا جاتا ہے کہ جب تک بلا شک و شبہ کسی واقعے کی سچائی قابل اعتماد نہیں ہوتی، اسے ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے مفکر ہے والٹیئر 1694 تا 1778۔ والٹیئر کا اصلی نام فرانسوا مری اروے تھا۔ اس فرانسیسی فلسفی نے تاریخ نویسی کے لیے نہ صرف ٹھوس حقائق اور واقعات کی ترتیب پر توجہ دی، بلکہ یہ خیال بھی پیش کیا کہ اس زمانے کی سماجی روایات، تجارت، معاشی نظام، زراعت وغیرہ امور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس وجہ سے یہ بات سامنے آئی کہ تاریخ مرتب کرتے وقت انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا ضروری ہے۔ اس اعتبار سے والٹیئر کو جدید تاریخ نویسی کا بانی کہا جاتا ہے۔ تیسرے مفکر جارج ولیم فریڈرک ہیگل 1770 تا 1831۔ اس جرمن فلسفی نے اس بات پر زور دیا کہ تاریخ کو منطقی طریقے سے پیش کیا جائے۔ تاریخ میں واقعات کی ترتیب ارتقاء کے مراحل ظاہر کرتی ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ مورخ کو وقتاً فوقتاً حاصل ہونے والے ثبوتوں کے اعتبار سے تاریخ کی پیشکش کا بدلتے رہنا فطری امر ہے۔ اس کی وضاحت کی وجہ سے کئی فلسفیوں کو اس بات کا یقین ہوا کہ اگرچہ تاریخ کا طریقہ تحقیق سائنس کے طریقوں سے مختلف ہے، لیکن اس سے کمتر نہیں۔ انسائکلوپیڈیا آف فلاسفیکل سائنس نامی کتاب میں اس کے لیکچرز اور مضامین شامل ہیں۔ ہیگل کی تصنیف ریزن ان ہسٹری کافی مشہور ہے۔ ذرا یہ بھی جان لیں، ہیگل کے مطابق کسی واقعے کا مطلب اخذ کرنے کے لیے اس کی درجہ بندی 2 مخالف قسموں میں کی جاتی ہے۔ اس کے بغیر انسانی دماغ کو اس واقعے کا ادراک نہیں ہوتا۔ مثلا سچ، جھوٹ، اچھا برا، اس طریقے کو جدلیت کہا جاتا ہے۔ اس طریقے میں پہلے ایک اصول پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس اصول کو قطع کرنے والا مخالف اصول پیش کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کے منطقی برتاؤ کے بعد ان دونوں کے خلاصے پر مشتمل اصول کی ارتباطی پیشکش کی جاتی ہے۔ اگلے مفکر ہے لیوپولڈ وان واکے 1795 تا 1886۔ 19ویں صدی میں طریقہ تاریخ نویسی پر خصوصی طور پر برلن یونیورسٹی کے لیوپولڈ وان راکے کے خیالات کا اثر تھا۔ انہوں نے تاریخی تحقیق کے تشخیصی طریقے کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اصلی دستاویزات کے ذریعے حاصل شدہ معلومات انتہائی اہم ہوتی ہے اور تاریخی واقعات سے متعلق تمام اقسام کے کاغذات اور دستاویزات کی کڑی جانچ ہونی چاہیے۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اس طریقے سے تاریخ کی صداقت تک رسائی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے تاریخ نویسی میں خیالی واقعات پر تنقید کی اور عالمی تاریخ کی ترتیب پر زور دیا۔ دی تھیوری اینڈ پریکٹس آف ہسٹری اور دی سیکرٹ آف ورلڈ ہسٹری کتابوں میں ان کے مختلف مضامین یکجا ہیں۔ اگلے مفکر ہے کارل مارکس 1818 تا 1883۔ 19ویں صدی کے نصف آخر میں کارل مارکس کے پیش کردہ اصولوں کی وجہ سے تاریخ کے زاویہ نظر میں اہم تبدیلیاں لانے والا فکری نظام وجود میں آیا۔ اس نے خیال پیش کیا کہ تاریخ غیر مرئی تصورات پر نہیں بلکہ زندہ انسانوں کے تذکرے پر مبنی ہوتی ہے۔ انسانوں کے آپسی تعلقات ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے میسر ذرائع پیداوار کی نوعیت اور ملکیت پر مبنی ہوتے ہیں۔
سماج کے مختلف طبقات کو یہ وسائل یکساں طور پر میسر نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے سماج میں طبقات پر مبنی غیر مساوی تقسیم کی وجہ سے طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ انسانی تاریخ اس طبقاتی عدم مساوات کی تاریخ ہے۔ جن طبقات کے پاس ذرائع پیداوار ہوتے ہیں وہ دیگر طبقوں کا معاشی استحصال کرتے ہیں۔ کارل مارکس کی تصنیف داس کیپٹل دنیا بھر میں مشہور۔ اینلس نظام 20ویں صدی کے ابتدا میں فرانس میں اینلس نویسی کا نظام وجود میں ہے۔ اس نظام کی وجہ سے تاریخ نویسی کو ایک الگ سمت ملی۔ تاریخ کے مطالعے کو صرف سیاسی اتل پتھل، بادشاہوں، عظیم رہنماؤں اور ان کی سیاست، سفارت، جنگوں پر مرکوز نہ کرتے ہوئے اس دور کے موسم، مقامی لوگ، زراعت، تجارت، ٹیکنالوجی، نقل حمل، مواصلاتی وسائل، سماجی درجہ بندی اور اکثریت کا رجحان جیسے موضوعات کا مطالعہ بھی اہم سمجھا جانے لگا۔ اینل نظام کی ابتدا اور ارتقاء کا صحرا فرانسیسی مورخوں کے سر بندتا ہے۔ نسائی تاریخ نویسی نسائی تاریخ نویسی یعنی خواتین کے نقطۂ نظر کے مطابق کی گئی تاریخ کی از سر نو تشکیل۔ سیما دا بوا نامی فرانسیسی دانشور نے نسائیت کا بنیادی کردار ثابت کیا۔ نسائی تاریخ نویسی میں خواتین کی شمولیت کے ساتھ تاریخ نویسی کے شعبوں میں مردوں کی فوقیت پر مرکوز زاویہ نظر پر از سر نو غور کرنے پر زور دیا گیا۔ اس کے بعد خواتین کی زندگی سے جڑی ملازمت، روزگار، ٹریڈ یونین، ان سے مربوط مفاد میں سرگرم ادارے، خواتین کی خاندانی زندگی جیسے مختلف پہلوؤں پر مفصل غور و فکر پر مبنی تحقیق کی ابتدا 1990 کے بعد خواتین کو ایک علیحدہ سماجی طبقہ تسلیم کر کے تاریخ نویسی پر زور دیا گیا۔ مائیکل فوکو 20ویں صدی میں فرانسیسی مورخ مائیکل فوکو کے قلم سے تاریخ نویسی کا ایک نیا نظریہ سامنے آیا۔ اس نے آرکیولوجی آف نالج نامی کتاب میں واضح کیا کہ تاریخ کو زبانی ترتیب سے ایک ساتھ پیش کرنے کا طریقہ غلط ہے۔ اس نے اس جانب توجہ مبذول کرائی کہ آثار قدیمہ کے تحت آخری سچائی تک پہنچنا ہی مقصد نہیں، بلکہ ماضی کے تغیرات کی وضاحت کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ فوکو نے تاریخ میں تغیرات کی وضاحت پر زور دیا۔ اس لیے انہوں نے اس طریقے کو علم کا آثار قدیمہ نام دیا ہے۔ مورخوں کے ذریعے سابقہ دور میں نظر انداز کیے گئے نفسیاتی امراض، علم طب، علم الادویہ اور قید خانوں کا نظام جیسے موضوعات پر انہوں نے تاریخی نظریے سے غور و خوض کیا ہے۔ جدید تاریخ نویسی کی وسعت میں اس طرح اضافہ ہوتا گیا۔ ادب، فن تعمیر، مجسمہ سازی، تصویر کشی جس کو ڈرائنگ کہتے ہیں، موسیقی، رقص، ڈرامہ، فلم سازی، ٹیلی ویژن جیسے مختلف موضوعات کی آزادانہ تاریخ لکھی جانے لگی۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر ہمارا یہ سبق کا اختتام ہوا۔ اگلے پیریڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے اس سبق کے سوالات، جوابات اور سرگرمیوں کو